کے ہر کے عورتوں کو۔ آج آپ الحمدللہ 7واں پارہ سن رہے ہیں۔ اس پارے کے آغاز میں قسم اور نظر کے حوالے سے ذکر ہوا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ قسم اٹھانے سے اپنے آپ کو بچائے۔ اگر کوئی ایسی حالت بن بھی جائے کہ سوائے اس کے کوئی چارہ نہ رہے تو پھر قسم اللہ کے نام کی اٹھانی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آباء و اجداد کی قسم نہ اٹھاؤ، اگر کوئی قسم اٹھائے بھی صحیح تو اللہ کے نام کی قسم اٹھائے۔ اللہ کے جو نام ہے وہ ذاتی بھی ہے اللہ کا نام، اور اللہ کے صفاتی نام بھی ہیں۔ یوں بھی بندہ کہہ سکتا ہے اللہ کی قسم، یوں بھی کہہ سکتا ہے الوہاب کی قسم، الرزاق کی قسم۔ یہ جو قرآن پاک کی قسم ہے یہ بھی جائز ہے، کیونکہ قرآن بھی اللہ کی کلام ہے، یہ بھی اللہ کی جو صفات ہیں یہ اسی میں آتا ہے۔ محترم ساتھیو، عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ انسان قسم اٹھاتا ہے اور معمولی سی بات پہ قسم اٹھا لیتا ہے۔ قیامت کے دن جس قسم کا مواخذہ ہوگا وہ کون سی قسم ہے؟ ایک ہے بغیر ارادے کے، انداز تکلم میں ہی یہ ہے کہ وہ زبان سے بے ساختہ قسم اٹھاتا ہے، جس طرح عربوں کی عادت ہے بات بات میں واللہ باللہ یا اللہ تعالیٰ یہ وہ کہتے رہتے ہیں، تو اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ اس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ مواخذہ اس قسم کا ہوگا جو ارادے سے اٹھائی جائے اور کسی کو مطمئن کرنے کے لیے، اور اس میں اگر وہ غلطی کرتا ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ مواخذہ ہوگا۔ دو باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جلال پور پیر والے کا واقعہ ہے، ایک آدمی نے پیسے لینے تھے اور ایک آدمی نے پیسے دینے تھے، اور ان کا آپس میں اختلاف تھا۔ لینے والا کہتا تھا کہ میں نے اتنے پیسے لینے ہیں، اور دینے والا کہتا تھا کہ میں نے اتنے پیسے دینے ہیں، اور جو دینے والا تھا بالکل غریب آدمی تھا، جو لینے والا تھا وہ مسلکاً شیعہ تھا، اور جو دینے والا تھا وہ اہل سنت تھا۔ اب ایک تیسرا آدمی کہنے لگا کہ چلو اس کا قرضہ میں اتار دیتا ہوں، جو اس نے پیسے دینے ہیں میں دے دیتا ہوں، لیکن میں جس نے لینے ہیں اس سے قسم اٹھواؤں گا۔ محفل مجلس لگی تو اس نے کہا قسم اٹھاؤ، لیکن قسم جیسے میں کہوں ویسے اٹھاؤ۔ تو اس نے کہا بھی تم قسم اٹھاؤ، مجھے عباس کی قسم، مجھے عباس کی قسم، میں نے اسے اتنے پیسے لینے ہیں۔ تو دوسرے ساتھی نے کہا کہ اللہ کے بندے یہ تو تم غلط کر رہے ہو، قسم اٹھوانی ہے تو اللہ کیوں اٹھواؤ، عباس کی قسم کیوں اٹھواتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا یہ عباس سے ڈرتے ہیں، تو میں اس سے عباس کی قسم اٹھواؤں گا۔ اور اس کا یہ طریقہ کار قرآن و سنت کے منافی تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قسم اٹھانی ہے تو اللہ کے نام کی قسم اٹھاؤ، غیر اللہ کے نام کی قسم اٹھانے جائز نہیں ہے۔ تو اس طرح کا اگر کوئی واقعہ ہو تو اس میں بھی پہلے تو کوشش کرنی چاہیے قسم نہ اٹھائے، اگر کوئی قسم اٹھا لیتا ہے تو پھر وہ اللہ کے نام قسم اٹھائے۔ اگر ایک آدمی قسم اٹھاتا ہے، صحیح اٹھاتا ہے، لیکن اس قسم کو پورا نہیں کر سکتا تو اس کا پھر کفارہ دینا پڑتا ہے۔ یا ایک آدمی قسم اٹھاتا ہے اور غلط اٹھا لیتا ہے تو پھر اس کا بھی کفارہ ہے۔ عام طور پر کبھی ایسے ہوتا ہے میاں بیوی کا جھگڑا ہو جاتا ہے تو شوہر غصے میں آ کے کہتا ہے اللہ کی قسم میں تیرے ماں باپ کے گھر نہیں جاؤں گا، یا اسے اپنی بیوی کہتا ہے کہ اللہ کی قسم تو نے اپنے ماں باپ کے گھر پاؤں نہیں رکھا۔ اب یہ دونوں طرح کی جو قسم ہے یہ غلط ہے، اور اس قسم کو وہ ختم کریں اور اس قسم کا کیا دے؟ کفارہ دے، کیونکہ قطع تعلقی یہ بہت کبیرہ گناہ ہے، قطع تعلقی بہت کبیرہ گناہ ہے۔
اگر تعلقات کو ختم کرنا ہو تو اس میں انسان کس بنیاد پہ تعلق ختم کرے؟ من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ۔ اگر کسی سے تعلق ختم کرنا ہے تو اس میں اللہ کی کوئی نافرمانی کا عنصر ہونا چاہیے، ایسے نہیں کہ اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کی خاطر انسان کسی سے قطع تعلق کرے، اور جو 3 دن سے زیادہ کسی سے قطع تعلق کرتا ہے تو اس کی کوئی عبادت بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ ایسی مثالیں ہیں، بھائی ہیں آپس میں بولتے نہیں سادہ ہسا، بہنیں ہیں آپس میں نہیں بولتی سادہ ہسا سے، 2 ہمسائے ہیں آپس میں نہیں بولتے سادہ ہسا سے، ایسے شخص کی کوئی عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کوئی کسی سے کوئی ناراضگی ہے تو اس میں اللہ کی خاطر پھر یہ نیکی بن جاتا ہے۔ تو اس میں قطع تعلقی والی جو قسم ہے اس کو پورا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہی ہے کہ 10 مسکین کو کھانا کھلا دیں اوسط ہے، یا یہ نہیں کر سکتا تو پھر وہ غلام آزاد کرے، یہ نہیں کر سکتا تو پھر وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ ترتیب میں تو ایسے ہی ہے جیسے میں نے، لیکن جو دینے کی ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ پہلے غلام آزاد، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو 10 مسکین کو کھانا کھلا دیں، یہ نہیں کر سکتا تو پھر 3 دن کے روزے رکھے۔ اس میں اس کی قسم کا کیا ہو جائے گا؟ کفارہ۔ ایسے ہی کوئی بندہ نظر مان لیتا ہے اور نظر پورا نہیں کر سکتا تو پھر اس کا کفارہ بھی یہی ہے۔ مثلا ایک آدمی نے جذبات میں آ کے کہا کہ اللہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں 1000 نفل پڑھوں گا، اب کام اللہ نے کر دیا، اب 1000 نفل پڑھنا اس کے لیے مشکل ہے، تو پھر اس کا وہ کیا دے دے؟ کفارہ دے دے۔ کفارہ یہی غلام آزاد کر دے، یہ 10 مسکین کو کھانا کھلا دے، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ نہیں کر سکتا تو 3 دن کے روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قسم کے حوالے سے یا نظر کے حوالے سے اس طریقے کو اپنائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملا ہے۔ کیڑا سوال سے ذرا؟ ہاں، سوال یہ ہے کہ ایک آدمی اگر روزے نہیں رکھ سکتا تو وہ کتنا فدیہ دے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ فدیہ دے کون؟ فدیہ وہ بندہ دے گا جو 11 مہینے روزے خود نہیں رکھ سکتا، وہ فدیہ دے گا۔ جو 11 مہینے وقفے سے روزے رکھ سکتا ہے وہ نہیں فدیہ دے گا، اس کو نہ فدیہ دینے کی ضرورت ہے۔ یعنی رمضان میں وہ روزے نہیں رکھ سکتا اکٹھے، 11 مہینے ہیں اس کے پاس، 11 مہینوں میں سے وقفے سے وہ روزے رکھ سکتا ہے، ثواب اللہ نے پورا دینا ہے اور فدیے کی ضرورت۔ ہاں البتہ کچھ لوگوں کو ایسے ہوتا ہے بھی اللہ نہ کرے ہم نہیں رکھ سکیں گے، یا اللہ نہ کرے موت آ جائے، تو پھر وہ دونوں کام کر دیں۔ اگر اس کے پاس وسائل ہیں وہ فدیہ بھی دے دے اور احتیاطاً وہ روزے بھی جو اس سے ہو سکے رکھ لے، یہ اس کے لیے سب سے بڑا کام ہے۔ اب فدیہ دے کتنا؟ اس میں انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے اللہ نے کتنا دیا ہے جس اللہ کے راستے میں نے دینا ہے، مجھے میرے رب نے کتنا دیا ہے جس رب کے راستے میں نے دینا ہے، مجھے دیا کتنا ہے۔ اس میں کوئی تعین نہیں ہے کہ آپ نے اتنے پیسے دینے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی ہمسایہ ہے اس کو آپ روزہ رکھوا سکتے ہیں تو صبح و شام کھانا ہی پکا کے آپ دے دیں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے کسی کو راشن دے کے دے دیں۔ اگر یہ نہیں پیسے دینے ہیں تو پھر پیسے کم سے کم اتنے ہوں کہ آپ اگر روزہ رکھتے تو آپ سیب بھی کھاتے، کیلا بھی کھاتے، آپ خربوزہ بھی کھاتے، آپ شکنجی بھی پیتے، آپ سموسے بھی کھاتے، پکوڑے بھی کھاتے، آپ کبھی مٹن کھاتے، کبھی مرغی کھاتے، کبھی بریانی کھاتے، اور اس کو جو پیسے آپ نے دینے ہیں وہ دال کے حساب سے۔ تو یہ طریقہ کار ہے، علی الموسع قدر وعلی المقتر قدر۔ روزے تو نے اپنے رکھوانے ہیں اور پیسے تو دال کے حساب سے دے رہا نہیں، جو تیری اپنی وسعت ہے تو نے اس کے مطابق دینے ہیں۔ اگر تو اپنے اوپر رمضان میں 50,000 خرچ کرتا ہے تو 50,000 اللہ کے راستے میں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میرے اوپر اس جمعہ خطبے کے اندر ایک یہ بھی بڑا اعتراض تھا، جگہ جگہ مجھے گندہ کیا ہے ایک بندے نے کہ مولوی صاحب نے جو ہے نا اتنے پیسے کہہ دی، اتنے پیسے۔ میں نے حالانکہ مسئلہ ایسے ہی بیان کیا تھا، میں نے کہا بھئی 3,000 روپیہ کہتے ہیں جی 3,000 ہو، 3,000 اس کے لیے بالکل جائز ہے جس کے پاس وسعت ہی 3,000 کی، جس کے پاس وسعت ہے 15,000 کی اور وہ دے رہا ہے 3,000، کیوں بھائی؟
تو اتنے دے جتنا تو نے اپنے اوپر خرچ کرنا تھا، اس لیے ہمیں اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ اور کم سے کم آج کے حساب سے آپ دیکھ لیں کہ ایک وقت کا کھانا، اس نے روٹی بھی کھانی ہے، سالن بھی کھانا ہے، آخر روزہ رکھا ہے، اسے دوسری لوازمات بھی ہیں، تو اس حساب سے جو ہے نا اس کو پیسے دینے چاہیے۔ اور وہ جتنے دے، 10,000 دے دے، 15,000 دے دے، 8,000 دے دے، جو مناسب سمجھے، باقی اس کے لیے کوئی تعین نہیں ہے۔ اکثر لوگ میں نے دیکھا ہے وہ ایسے کرتے ہیں، میں نے خود اپنے آنکھوں سے، اپنے کانوں سے یہ چیزیں سنی ہیں اور دیکھی ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو اتنا دیا ہے کہ اپنے گھر وہ یومیہ وہ 8,000 10,000 کا خرچ بھی کر دیتے ہیں، لیکن جب روزہ رکھوانے کا کسی کو تو 5,000 روپیہ بڑھا دیتے ہیں۔ نہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اچھے سے اچھا دو، انفق، اے ابن آدم تو خرچ کر، انفق علیک، میں تیرے اوپر کیا کروں گا، خرچ کروں گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق، وہ انشاءاللہ پھر جمعہ دن ہوگی۔